جی ذکر جاگو بندگی مانگو، ذکر جاگو بندگی مانگو، کرو ذکر الہی، خرید سند گت نہ میلا، خرید سند گت نہ میلا، حاضر بیٹھا سائیں تیرا سونا بھلے نہیں۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو ممینہ، اللہ صلی اللہ محمد وآلہ زندہ رہو۔ یہ بات ہم جانتے تو ہیں، یہ گنان ہم بہت دفعہ سنتے بھی ہیں، ایسی بے شمار باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ رسول اکرم فرمایا کہ انسان کی خدا تعالیٰ نے جو طبیعت بنائی ہے وہ مکسچر ہے دو چیزوں کی۔ ایک مکسچر کا نام ہے نسیان، نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو، اور دوسری چیز ہے بھول کرنا، جس کو ہم خطا کہتے ہیں۔ الانسان مرکب خطائے والنسیان، نبی کہتے ہیں انسان کو مرکب کیا خطا اور نسیان سے۔ ہماری فطرت میں کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ ہماری فطرت میں کمزوری رہے، کیونکہ اس کمزوری کے سامنے اس نے ہمیں دوا بھی دی، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم دوا پیتے ہیں کہ نہیں۔ کمزوری اس لیے رکھی کہ شیطان ہم کو بھلاوے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے ایک امتحان کی طرح ہیں۔ انسان میں بہت کمزوریاں ہیں۔ ایک طرف انسان کو خدا نے اتنا کمزور بنایا ہے کہ ایک چھوٹا سا مچھر بھی انسان کو مار ڈالتا ہے۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک 8, 10, 12 انچ کا سانپ اس کو ڈس لے تو انسان مر جائے۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک کتے سے بھی لڑ نہیں سکتا، حالانکہ کتا بہت چھوٹا ہے اس سے۔ مگر دوسری طرف خدا نے انسان کو وہ قوت بخشی ہے کہ فرشتے سلام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جنات انسان کے قابو میں آ جاتے ہیں، زمین و آسمان کو مسخر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں تک انسان کو خدا نے اعلیٰ توفیق دی کہ وہ خود خدا بن جائے، انسان خود خدا بن جائے۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ اللہ اللہ می کنی اللہ می شوی، ای سخن حق است واللہ اللہ می شوی، اللہ اللہ کرو اللہ بن جاؤ گے۔ پھر کہتے ہیں میں نے جو کہا میرا سخن ہے وہ سچا ہے، خدا کی قسم اللہ بن جاؤ گے۔ لیکن اس کے بننے کے راستے میں نے آپ کو عرض کی کہ خدا نے ہمیں کمزوریاں دی مگر ساتھ ساتھ دوا بھی دی۔ اگر ہم دوا نہ کھائیں تو ہم کمزور ہی رہیں گے، اور اگر ہم دوا کھائیں گے ہماری کمزوریاں مٹ جائیں گی، اور وہ دوا مذہب ہے۔ ہماری کمزوریوں کی جو دوا ہے وہ مذہب ہے۔ خدا نے انسان کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے ہدایت کرنے والے استاد بھیجے،
ایسا کوئی بھی انسان نہیں کہ جس کو استاد نہ ملا ہو. خدا نے اپنے اوپر یہ فرض رکھ لیا کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا، مگر ہدایت پہ عمل کرنا نہ کرنا وہ تمہاری اختیار میں ہے. ہدایت دوں گا، اور اس نے ہدایت کا انتظام کیا. آدم علیہ السلام سے لے کے اب تلک اور اب سے لے کے قیامت تک انسان کو ہدایت ملتی رہے گی، کسی نہ کسی طریقے یا شکل سے ہدایت ملتی رہے گی ہر ایک انسان کو. میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک انسان کو، تو دیکھو دیندارو، ہم اپنے حضرت امام کی بات نہیں کرتے اس وقت، میں عام دنیا کی بات کرتا ہوں. دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، ہر ایک مذہب کے اندر ان مذہبوں کے اوپر چلانے کے لیے ہر ایک مذہب کے اندر ایسے آواز کرنے والے مشنری، پنڈت، سادھو، ملا، مولوی، جو کچھ بھی ان کو کہہ لو، مذہبی آدمی ہیں کہ جو اپنے اندر کی کنوکشن سے یا ایک پروفیشن بنا کے کسی کی نوکری کر کے مگر دنیا کے اوپر کچھ نہ کچھ نیکی پھیلاتے رہتے ہیں. ان تمام مذہبی آدمیوں میں سے اگرچہ وہ سب کے سب اپنے مذہب کے اوپر بالکل کامل اعتقاد والے نہ بھی ہوں، لیکن وہ لوگوں کو مذہبی ہدایت کرتے رہتے ہیں. یہ اللہ تعالی کی طرف سے حجت پوری ہوتی ہے. ہم اسماعیلیوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، ہمارے اوپر تو بیٹھا ہی ہے. اس کے لیے میں نے کہا کہ مولانا حضرت امام کی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمارے پاس ہے. میں ان کی بات کرتا ہوں کہ جو کرسچن ہیں، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، سکھ ہیں، اور دنیا کے اندر ایسے کئی لوگ ہیں، جیو ہیں، لیکن ہر ایک مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی ہدایت کرنے والا ہے. اس کے علاوہ ریڈیو کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر اتوار کے دن یا جمعے کے دن یا کسی اور طریقے سے کچھ نہ کچھ انسان سنتا رہتا ہے. کبھی کبھی انسان کو زندگی میں، ایک بے دین انسان کو بھی زندگی میں کوئی ایسا دوست یا کوئی ایسا کہنے والا ضرور مل جاتا ہے جو اس کو دو نیکی کی باتیں سناتا ہے. مانے نہ مانے اس کے اختیار کی بات ہے. اے یارا متا کوئی آکھے تیس دن میرا تامو جیو متا سی یا نہ سو. مت کہنا اس دن اللہ کے سامنے جب کھڑے کیے جائیں گے تو ہم کہہ نہیں سکیں گے یا مولا مجھے معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس نے ہدایت کا کام اپنے خود کے اوپر لے رکھا ہے. وہ ہدایت کر دے گا، کانوں میں بات ڈال دے گا. مانو نہ مانو تمہارے اختیار کی بات ہے. ہمارے ہاں اب میں صرف اپنے مذہب ہی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اسماعیلی اس پروردگار عالم کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ ہم اس کی ہدایت کے ڈائریکٹ اندر ہیں، بالکل سیدھے طریقے سے ہم اس کے بہت ہی نزدیک ہیں. کیونکہ جب سے خدا نے دنیا بنائی اور نبوت جاری کی تب سے ہم اسماعیلی آج اسماعیلی ہیں. پاسٹ کے اندر ہمارا نام بھلے کچھ اور بھی ہو، لیکن ہماری یہ جماعت، ہمارا یہ گروپ ہر زمانے کے اندر موجود تھا. آدم علیہ السلام کی نبوت کو پہلی نبوت مان کے اگر ہم تمام نبیوں کے حالات دیکھیں تو ہر نبی کے زمانے میں ایک ایسا گروپ ضرور تھا، ایک ضرور ایسی جماعت تھی کہ جو حق پرستی کے اوپر تھی. وہ ہم ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے امت کے اندر ایک ایسا فرقہ ہوگا کہ جو ہمیشہ حق کی طرف رہے گا، حق پر رہے گا. ساری دنیا کے لوگ اس کو مٹانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے کوشش کریں گے، مگر میرا وہ امت کا فرقہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا، مٹے گا نہیں. اور وہ فرقہ رسول اللہ نے اس طرح اشارے کر کے بتایا کہ وہ لوگ حق پہ ہوں گے، تو پھر الف کے لیے فرمایا علی حق ہے.
علی حق ہے. پھر فرمایا کہ حق ادھر ہے جدھر علی ہے. میں نے 3-4 دن پہلے اپنی ایک واعظ میں ذکر کیا کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی ادھر ہے جدھر حق ہے، یوں نہیں کہا. حق ادھر ہے جدھر علی ہے، یعنی علی کو حق سے اونچا رکھا، اور علی بذات خود حق ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء الحسنی ہیں، اس کے اندر خود اللہ کا نام الحق ہے. یہ وہی نام ہے کہ جو منصور بولا کرتا تھا. تو علی کی طرف جانے والے لوگ جو ہیں وہ حق پہ ہیں. امت کا وہ فرقہ نبی نے جو فرمایا کہ ہمیشہ حق پر رہے گا، یہ وہی فرقہ ہے کہ جو علی کے پاس ہے اور علی کو مانتا ہے، علی کی تابعداری کرتا ہے. آپ نے شیعہ مذہب کی کتابیں نہیں پڑھی زیادہ، کیونکہ اس وقت عام طور پہ سنی مذہب ہی کی زیادہ کتابیں ملتی ہیں، ویسٹرن کنٹریز کے اندر بھی اور ایسٹرن کنٹریز کے اندر بھی، کیونکہ سنیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور موسٹلی کتابیں سنیوں ہی کی لکھی ہوئی پھیلائی جاتی ہیں. آپ لوگوں کو ویسے وقت بھی نہیں ہے، لیکن جو آپ شیعہ کی کتابیں پڑھو، ہم شیعہ ہیں، بہرے شیعہ ہیں، اثناشری شیعہ ہیں، اور یہ جو دروزی ہیں وہ بھی شیعہ ہیں، زیدیہ شیعہ ہیں. شیعوں میں بہت سے فرقے ہیں. شیعوں کے اندر اگر صوفی فرقے بھی ملا لیے جائیں تو 32 فرقے شیعہ میں ہیں. شیعہ لٹریچر پڑھنے سے ہمیں بہت سی حقیقتوں کا پتہ لگتا ہے. رسول اللہ نے بہت سے اشارے کیے. یہ ایک پولیٹکس تھی اسلام کے اندر نبی کے زمانے اور حیاتی میں کہ حضرت علی علیہ السلام کو بعض لوگوں نے پہلے سے انتظام کر کے خلافت نہ لینے دی. علی کے پاس تلوار تھی، چاہتا تو لے لیتا، لیکن علی خود اسلام کا مالک ہے. علی اسلام کو برباد ہونا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور جو دشمن تھے وہ اس گھات میں تھے کہ جیسے ہی موقع ملے ہم جھپٹ لیں خلافت کو، اور وہ موقع آ گیا. نبی نے آنکھیں بند کی. عائشہ کے حجرے میں، عائشہ کے کمرے میں رسول اللہ نے وفات پائی، اور وفات اس طرح پائی کہ آپ کا جو سر مبارک تھا وہ مولا علی کے سینے کے ساتھ لگا تھا. مولا علی بیٹھے ہوئے تھے اس کھٹولے کے اوپر، چارپائی کے اوپر. نبی یوں لمبے تھے لیکن آدھا جسم علی کی گود میں تھا، اور حضرت رسول اکرم کا جو سر مبارک تھا وہ علی کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا. اس حالت میں نبی نے وفات پائی. اب آپ کے ہاتھ میں جو کتابیں آئیں گی اس میں یوں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کی گود میں آپ نے سر رکھا ہوا تھا اور اس حالت میں وفات پائی. ارے بھائی، عائشہ تو وہاں تھی ہی نہیں، اس روم کے اندر تو وفات کیسے پائے گی؟ لیکن میں نے آپ کو جو کہا نا کہ زیادہ لٹریچر جو ہے وہ سنیوں کا ہے، اور سنیوں نے ہمیشہ توڑ مروڑ کی چیزیں رکھی ہیں. ایک اور مثال دوں. ایک دفعہ رسول اللہ اپنے کمرے سے نکلے، سیدھا ان کے کمرے جو نبی کے تھے نا تو مسجد کے ساتھ ہی تھے، ادھر سے چلے آتے تھے اندر. جیسے ہی اندر آئے جماعت بیٹھی ہوئی تھی، رسول اکرم نے بلال کو کہا، ہے بلال، جی سرکار، اعلان کرو کہ سب لوگ اپنے اپنے دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں بند کرو. نبی جب مدینے میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی. جب یہ مسجد بنائی تو مسجد کے ساتھ ہی اپنے مکان بنائے اپنے رہنے کے لیے. حضور نے کوٹھڑیاں بنوائیں. تو جو چند بڑے اصحاب تھے، مثالاً حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ، انہوں نے بھی اپنے مکان مسجد کے اس طرف بنا لیے، اور سب نے مسجد کے اندر اپنی اپنی کوٹھڑی کا ایک دروازہ رکھا
اپنے روم میں سوئے ہوئے ہیں، ادھر اذان ہوئی، جلدی سے بھاگ کے چلے آئے، ادھر سے نبی چلے آئے، ادھر سے دوسرے اصحاب چلے آئے۔ اس طرف پیچھے قبلہ رکھا گیا تھا، مکہ کی طرف منہ کر کے، سامنے سے لوگ آتے تھے، یہ مسجد کا نقشہ تھا۔ تو اس طرف اصحابوں کے دروازے اپنے اپنے روم میں سے کھلتے تھے۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ ایک سٹنگ روم ہے، ایک کچن ہے اور ایک لائبریری ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک روم ہوتا تھا۔ بلال نے اناؤنس کیا، اے مسلمانوں، اعلان کیا جاتا ہے کہ سب لوگ مسجد میں کھلنے والے اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لو۔ کوئی نہ اٹھا۔ اب نبی کے اصحابوں کی حالت دیکھو، کوئی نہ اٹھا۔ کبھی ہم کو حضرت امام کہے کہ تم اٹھ کے دروازہ بند کرو تو ہم تو سب کھڑے ہو جائیں گے۔ نبی کے اصحابوں میں سے جو ٹاپ گریڈ اصحاب ہیں، بلکہ نبی کے خسر ہیں، حضرت ابوبکر کی بیٹی عائشہ نبی کی گھر والی بیوی تھی، عمر کی بیٹی حفصہ نبی کی بیوی تھی، یہ دو تو بڑے زبردست اصحابوں میں سے صحابی تھے اور نبی کے خسر تھے۔ عثمان بی بی خدیجہ کی پہلی شادی میں سے پیدا ہوئی ایک بیٹی ام کلثوم کا ہسبینڈ تھا، تو مسلمانوں نے لکھ دیا کہ بھئی وہ نبی کے داماد تھے۔ نبی کے داماد تو نہیں تھے، نبی کی کوئی لڑکی ان کے گھر میں نہیں تھی۔ عثمان کو نبی کا داماد کہتے ہیں، غلط ہے۔ چلو، رسول اللہ نے کہا، اے بلال دوبارہ کہو کہ سب لوگ اپنا اپنا دروازہ بند کر لو علی کے دروازے کے سوائے۔ بلال نے پھر اناؤنس کیا، کوئی ہلا نہیں۔ دیکھو رسول کی نافرمانی کتنی ظاہر میں، اوپن نافرمانی۔ اور اوپن نافرمانی کون کرتے ہیں؟ جو ان کے رائٹ اینڈ لیفٹ لیفٹیننٹ ہیں، جو ٹاپ گریڈ کے اصحابی ہیں، جن کو کوئی صدیق کہتا ہے تو کوئی فاروق کہتا ہے۔ یہ صدیق اور فاروق نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، نبی کے منہ کے اوپر۔ تیسری دفعہ رسول اکرم نے فرمایا، بلال اعلان کرو، بیشتر اس کے کہ تمہارے اوپر خدا کی لعنت اور غضب اترے، اپنے دروازے بند کر لو علی کے سوائے۔ سب لوگ بھاگے۔ لعنت اور غضب کا جب لفظ آیا، سب لوگ بھاگ کے دروازے اپنے اپنے بند کر دیے۔ حضرت عمر خوش خوش کرنے لگے۔ نبی کریم ممبر پہ چڑھے اور فرمایا، اے لوگو، تم آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہو، آپس میں باتیں چیتیں کر رہے ہو، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ علی کا دروازہ بی بی فاطمہ کی خاطر کھلا رکھا، کیونکہ داماد ہوتا ہے نا۔ رسول فرمایا، یہ تمہارے دروازے میں نے بند نہیں کروائے، اللہ نے بند کروائے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے۔ اچھا دیکھو، یہ حقیقت کی بات ہے۔ سنیوں کی بہت سی کتابوں میں، خصوصاً بخاری کے اندر ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر کے دروازے کے سوا باقی سب کے دروازے بند کر دو۔ ارے ابو بکر کا دروازہ کہاں تھا؟ مشرق کی طرف کے مغرب کی طرف؟ بات علی کی تھی لیکن لگا دیا نام ابو بکر کا۔ تو اتنی کتابوں میں تحریفیں کی گئی ہیں، اسلام کو توڑ مروڑ کے خراب کر دیا، اس کا چہرہ مسخ کر دیا۔ ابھی کرسمس آتا ہے نا، تو بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے کاغذ کا بنا ہوا ایک منہ لگائیں گے، کوئی ہنستا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی آنکھیں نکالتا ہے۔ تو انہوں نے اسلام کے منہ کے اوپر ایک کاغذ کا منہ لگا دیا ہے۔ اسلام کی اصل صورت وہ اندر چھپ گئی ہے۔ اصل صورت یہ ہے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہو۔ آپ کے دل میں کبھی بھی ایک لہجے کے لیے بھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان نہیں۔ خدا کی قسم ہم سچے مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں۔ میں بسا اوقات اپنی وعظوں میں کہتا آیا ہوں، اور پاکستان کے اندر تو میں نے بڑی ایسی وعظیں کی ہیں، یوں بھی کہتا رہتا ہوں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ گھنٹے دو گھنٹے کے اندر تو میں سارا مذہب آپ کو سکھا نہیں سکتا، گھنٹے دو گھنٹے کے اندر میں ساری ہسٹری بیان بھی نہیں کر سکتا۔
घंटे 2 घंटों के अंदर मैं सारे मजहब का एसेंस निकाल के 3-4 की बूंदे बना के मैं आपके मुंह में तो नहीं डाल सकता। आपको भी अपना मजहब पढ़ना चाहिए ना। मिशनरी होते हैं, याद कराते हैं, लेकिन जमात में हर एक इस्माइली मजहब में हर एक जमात के हर एक मेंबर का फर्ज है, औरत का भी मर्द का भी, कि तुम अपने मजहब की बाबत किताबें पढ़ो। रसूलुल्लाह फरमाया कि औरत मर्द के ऊपर यह फर्ज किया गया है, तलबुल इल्म, इल्म का सीखना। वो इल्म या यूनिवर्सिटी की बातें नहीं करता नबी, वो इल्म मजहब की बात करते हैं। रसूलुल्लाह फरमाया तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, हर एक मुसलमान औरत और मर्द के ऊपर इल्म का हासिल करना फर्ज कर दिया। जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह से इबादत फर्ज है, इस तरह से इल्म का हासिल करना फर्ज है। अपने बच्चों से शुरू करो, खुद भी सीखो, बच्चों को भी सिखाओ हमारा मजहब क्या है। अपने मजहब के लिए, किताबों के लिए पैसे खर्च करो, भले वीडियो रखो, टेलीविजन रखो, मोटरें रखो, बंगले रखो, मैं उसके लिए मना नहीं करता, हमारा मजहब भी मना नहीं करता। लेकिन अपने घर के अंदर मजहब की किताबें भी बसाओ और पढ़ो, मजहब के ऊपर बातें किया करो, मजहब के ऊपर बहस किया करो। जहां कोई चीज अटक जाए, अपने से ज्यादा इल्म वाले से पूछो और अपने इल्म को बढ़ाने की कोशिश करो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, मौला कहते हैं देखो तुम इल्म सीखो, जिसने नहीं सीखा वो सीखो, जो सीखे हैं मौला फरमाया और सीखो। इल्म की कोई इंतहा नहीं, इल्म की कोई इंतहा नहीं है, और खसूसन मजहबी इल्म। 1000 बरस की उम्र भी काफी नहीं। मैं अभी अभी कई बरसों से महसूस करता हूं कि या मौला मालूम नहीं मुझे मौत कब आएगी, वो तो तेरे हाथ में है, लेकिन इतना जरूर मुझे देना कि मुझे और बहुत कुछ सीखना है। अब तक मैंने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। जो सीखा है वो मुझे इतना थोड़ा लगता है, इतना थोड़ा लगता है। एक भूखे आदमी को ऐसा ख्याल होता है कि मैं प्लेट भर के खा जाऊंगा, उसको आप एक दाना अगर चावल का दो तो कैसा महसूस होवे। वल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि मुझे महज एक दाना मिला है। इल्म की किताबें पढ़ो, आपस में बैठ के भी इल्म की चर्चा करो। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत के फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे, 73। उसमें एक ऐसा फिरका होगा जो हमेशा हक की तरफ रहेगा, और वो फिरका वो है कि जो अली के पीछे चलेगा, क्योंकि जिधर अली होंगे हक उधर जाएगा। अली को मानने वाले हम हैं। सिलसिला बसिलसिला चला आता है। हिस्ट्री की तो थोड़ी बात आपको पता है ही। तो मौला ने हमारे सामने अपनी हिदायत करने के लिए अली के जमाने से लेके, बल्कि इसके पहले भी, मैं सिर्फ अली से लेता हूं, उन्होंने अपनी एक हुज्जत बनाई। हम हुज्जत को कहते हैं पीर। हुज्जत अरबी लफ्ज है, हुज्जत अरबी लफ्ज है, और हुज्जत का मतलब है प्रूफ, सबूत, एविडेंस। इमाम का एक असिस्टेंट होता है जिसको हम डेपुटी कहते हैं, नायब कहते हैं, इसको हुज्जतुल इमाम कहते हैं, और अपने हम फारसी जबान के हिसाब से हम उसको पीर कहते हैं। हमारी मजहब की किताबों में, हमारी हिस्ट्री के अंदर आप बहुत दफा ऐसे नाम भी पढ़ते होंगे, हुज्जतुल आजम। तो हुज्जतुल आजम पीर नहीं, लेकिन पीर का सेकंड, ये सबसे बड़ा दर्जा है हमारी इस्माइली हिस्ट्री के अंदर। और इन दर्जों के अंदर जिनको हम हुज्जतुल आजम कहते हैं, मगर वो हुज्जतुल आजम पीर नहीं, पीर को हुज्जतुल इमाम कहते हैं। दाईउल दुआ, सबसे बड़ा चीफ मिशनरी, उसको हम दाईउल दुआ कहते हैं। लेकिन जिसको हम पीर मानते हैं वो पीर इमाम की फैमिली में है। इमाम की फैमिली के बाहर पीर नहीं होता।
حضرت مولا علی تھے، ان کی حجت تھی، حضرت حسن 1903 کا فرمان ہے کہ رسول اللہ اور علی کی امامت کی جانشینی حضرت امام حسین نے لی۔ یہ دو چیزیں ہم اسماعیلیوں کے سوا اور کوئی فرقے میں نہیں ہے، نہ سنیوں کے اندر نہ شیعوں کے اندر۔ لیکن یہ جو بوہرے ہیں ان کو یہ بات کا پتہ ہے اور انہوں نے اس کا نام دائی المطلق رکھ دیا۔ اب جو بوہروں کا سب سے بڑا ملا ہے اس کو وہ لوگ سیدنا، مولانا، فلانا ایسے بہت سے ٹائٹل دے رکھے ہیں، اس کو دائی المطلق کا درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ حجت الامام نہیں کہہ سکتے، امام ہے ہی نہیں، امام غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو راضی کیا، نبی تھے، حضرت اسماعیل کی قربانی کے اوپر اللہ راضی ہو گئے، اسماعیل کو بچا لیا، اور اللہ نے فرمایا آئے ابراہیم میں تم پہ خوش ہوا اور تمہیں میں امام بناتا ہوں دنیا کے اندر۔ تو اسی وقت حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ یا مولا میری آل میں سے بھی یعنی میری اولاد میں سے بھی امام بنانا۔ فرمایا ہاں میں تیری عرض کو قبول کرتا ہوں، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو امام نہیں بناؤں گا بھلے وہ تیری اولاد میں ہوں۔ ظالم کا مطلب عدل اور اس کا سامنا ظلم ہے۔ عدل کا مطلب انصاف، عدل، اور اس کے سامنے ہے ظلم۔ ظلم کا مطلب نا انصافی، جسٹس اور انجسٹس۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو حق پہ رہیں گے ان کو میں امام بناؤں گا، اور میرا یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لیکن قرآن پاک میں تو صریحاً خلاصہ کیا گیا ہے، ظالموں کو میرے عہد سے فائدہ نہیں ملے گا، میرا یہ جو پرومس ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے جو چھٹے امام ہیں وہ سچے امام تھے، لیکن امام جعفر صادق کی جب آنکھیں بند ہوئیں تو اس وقت مولانا اسماعیل سلمیہ میں تھے، اور امام جعفر صادق تو مدینے میں گزر گئے۔ ابھی مدینہ اور سلمیہ کے اندر بہت دوری ہے، 400-500 میل کا فرق ہے۔ امام جعفر صادق کے ایک دوسرے فرزند تھے جن کو موسیٰ کاظم کہتے تھے۔ موسیٰ کاظم کی ماں الگ تھی، امام اسماعیل کی ماں الگ تھی، باپ دونوں کے امام جعفر صادق تھے۔ مولانا اسماعیل سلمیہ میں تھے، موسیٰ کاظم باپ کے پاس تھے۔ جبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دور ہو گئے تو ان کو ایسا ہوا کہ اب مجھے امامت مل جائے گی۔ جیسے ہی باپ نے دنیا چھوڑ دی تو حضرت موسیٰ کاظم نے یہ کہہ دیا میں تمہارا امام ہوں، حالانکہ حضرت اسماعیل کے لیے صریحاً نص ثابت ہوتی ہے، اور خود اثنا شریعوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے بسا اوقات یعنی ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ، انگلش میں بولتے ہیں آفٹن، لوگوں کو کہا تھا کہ میرے بعد اسماعیل تمہارا امام ہے۔ لیکن پھر بھی موسیٰ کاظم نے اپنے آپ کو امام بنا ڈالا۔ کیا ہوا؟ 4 نسلیں ہوئیں اور معاملہ بند ہو گیا۔ موسیٰ کاظم کے بعد ان کے بیٹے علی رضا آئے، علی رضا کے بعد علی تقی آئے، علی تقی کے بعد علی نقی آئے، علی نقی کے بعد ان کے بیٹے 5ویں پیڑھی کے اوپر حسن عسکری آئے۔ حسن عسکری بے اولاد مر گئے، حسن عسکری کو بچہ نہیں ہوا۔ یہ جو اس ناشری اپنے 12ویں امام مہدی کا جو ذکر کرتے ہیں اس کی پیدائش کبھی نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی۔ حسن عسکری کو اولاد نہیں ہوئی، وہ بے اولاد گزر گئے۔ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ظالموں کی نسل بند کر دوں گا۔ یہ میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کے ساتھ نہیں۔ حسن عسکری نے اور اس کے والدین نے
خاص طور پہ موسیٰ کاظم نے ظلم کر کے غصب کیا حق اسماعیل علیہ السلام کا، نسل بند ہو گئی. اب کیا کریں؟ کہہ دیا بھئی امام غائب ہو گیا. مذہب تو چلانا ہے نا. کہہ دیا امام غائب ہو گیا. امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. مولانا امام نزار کی ماں الگ تھی اور مفتی علی کی ماں الگ تھی. جب امام مستنصر باللہ نے وفات پائی تو امام نزار اور ان کے فرزند جو ہمارے بعد میں امام ہادی ہوئے وہ اس وقت کیرو میں حاضر نہیں تھے، اور امام مستنصر باللہ نے کیرو میں وفات پائی. مفتی علی کا جو خسر تھا وہ امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے سلطنت کا وزیر اعظم تھا. وزیر اعظم نے اپنے داماد کو مفتی علی کو تخت پر بٹھا دیا. چلو خلافت کی کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اعلان کر دیا کہ یہ خلیفہ بھی ہے اور امام بھی ہے. لوگوں نے اس کی بیعت شروع کر دی. مولانا نزار اور حضرت ہادی جب باہر سے آئے تو وزیر اعظم نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی. مولانا نزار چلے گئے الیگزینڈریا، اور الیگزینڈریا کا جو گورنر تھا وہ اسماعیلی تھا. اچھی طرح سے لڑے، لیکن لشکر تھوڑا تھا، آدمی تھوڑے تھے. مولانا نزار کو ان کے بھائی مفتی علی نے نظر بند کر دیا. لیکن تب تک تو عالموت میں ہمارا تخت و تاج امام کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور وہاں سے آدمیوں نے آ کے حسن بن صبا کے آدمیوں نے آ کے امام ہادی کو لے گئے. مولانا نزار نے جانے کے لیے منع کر دیا. کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ مفتی علی نے پھر غصب کیا موسیٰ کاظم کی طرح. امام نہیں تھا مگر امامت کا دعویٰ کیا، اور ہوا یہ کہ تیسری نسل کے اوپر اس کا جو پوترا تھا وہ بے اولاد مر گیا. کہتے ہیں کہ جب وہ گزر گیا، اس کا نام طاہر تھا، جب وہ گزر گیا تو اس کی عورت حاملہ تھی. ان کو بہت امید تھی کہ چلو امام کی پیدائش ہوگی، لیکن ہوا یہ کہ لڑکی پیدا ہوئی. کر دیا کہ امام غائب ہو گئے، امام طیب غائب ہو گئے. کہتے ہیں امامت چلے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس زمانے کے اندر جو امام ہوں گے اور یہ دنیا جب فنا ہونے کے طریقے پہ برباد ہو جائے گی تو امام اس میں سے نکل کے کوئی دوسری دنیا میں چلے جائیں گے. ابھی سے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ترقی ہو رہی ہے کہ انسان اس دھرتی میں سے، اس زمین میں سے نکل کے چاند تک تو ہم پہنچ گئے ہیں. وہ وقت دور نہیں کہ ہم کسی اور جگہ بھی پہنچے. اور یہ کروڑوں میل کی جو مسافری ہے، آج سے 100 200 500 یا 50,000 برس کے بعد ابھی تک قیامت کو 4.25 لاکھ برس باقی ہیں. اس وقت جب دنیا ختم ہو جائے گی اور اس وقت جو امام حاضر ہوں گے وہ ایسے ہی کسی راکٹ یا پلین موبائل سے دوسری دنیا میں چلے جائیں گے، لیکن امام ضرور رہے گا. سب سے آخری انسان جو اس زمین کے اوپر ہوگا وہ ہمارا حاضر امام ہوگا اس زمانے کا. 1400 برس سے ہمارے امام دعویٰ کرتے آئے، 1400 سال میں. رسول اللہ کی وفات کے بعد آج تک اسماعیلی مشنری اور دائی لوگوں کو کہتے آئے، کتابوں میں لکھتے آئے. ہمارے اماموں نے ظاہر کے اندر اس بات کے لیے لیکچر کیے، تقریریں کی، خطبے پڑھے، دعوے کیے کہ ہم سچے امام ہیں. امامت قیامت تک چلے گی، الحمدللہ چل رہی ہے. جو جھوٹے تھے ختم ہو گئے. ارے دیندارو، 2 منٹ بیٹھ کے کبھی غور تو کرو کہ کبھی یہ جھوٹا ہوتا تو 1400 برس تک جھوٹ بولتا. جھوٹ کتنا چلتا ہے. اور دنیا کی ہسٹری اگر آپ پڑھو تو آپ کو پتہ لگ جاوے کہ جھوٹے بہت ہوئے. 1 نسل چلے، 2 نسل چلے، موسیٰ کاظم کی 5 نسلیں چلی اور مفتی علی کی 3 نسلیں چلی، ختم ہو گئے. اس کی نسل تو چالو ہے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ چالو رہے گی. یہ حقیقت کی ایک چابی ہے. ہمارے ایمان کو تازہ اور مضبوط کرنے کی یہ ایک دلیل ہے. غیروں کے ساتھ آپ یہ دلیل کر سکتے ہو کہ دنیا میں کروڑوں انسان آئے، سب ختم ہو گئے. یہ کہتا ہے ہماری نسل چلے گی، قیامت تک چلے گی. کہ 1400 برس تک تو چل رہی ہے. ہمارا مذہب ہے وہ سچا اور حق.
کہ یہ نور آل رسول ہے، یہ وہ نبیوں کی نسل میں سے ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا کہ قیامت تک چلے گی۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، مگر اس نے ساتھ اسی وقت کہہ دیا ابراہیم کو کہ میرا وعدہ تیرے ساتھ تیری نسل کے لیے برابر، ظالموں کے لیے نہیں۔ جنہوں نے ظلم کیا مٹ گئے، مٹ گئے، اور انشاءاللہ کبھی فیوچر میں بھی کسی نے کچھ کام ایسے کیے تو وہ بھی مٹ جائیں گے۔ یہ جو مذہب ہے اس کی حقیقت کو جانو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امام کو پہچانو، وہ انسان نہیں، اس کو انسان مت سمجھو۔ سنیوں کے ساتھ مل کے امامت کے درجے کو مت گھٹاؤ۔ سنیوں کے اندر امامت کا جو درجہ ہے وہ ایک بہت بڑے عالم کو بھی امام کہہ دیتے ہیں۔ بنی امیہ کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا آدمی تھا، عالم تھا، اس کا نام تھا زہری۔ سنی اس کو امام زہری کہتے ہیں۔ یہ بخاری زہری کا شاگرد تھا جس کو امام بخاری کہتے ہیں، اور بخاری نے حدیث لکھی۔ یہ بخاری، امام بخاری سنیوں کے امام زہری کا شاگرد تھا۔ ان کے اندر تو ایسے بہت سے امام ہوئے، بہت بڑا عالم ہو گیا، داڑھی رکھ لی، جبہ پہن لیا، پگڑی پہنی، آنکھوں میں سرما لگایا اور مہندی لگا لی تو چلو بھائی امام بن گئے۔ اس چیز کا نام امام نہیں۔ امام کا لفظ جو قرآن پاک میں آیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لیے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رسول اللہ ہیں، اور امام وہ ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ کی نسل میں ہے، اور وہ بھی امام دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے، دنیا میں دو امام نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا جو امام ہے اس کی قدر و منزلت سمجھو۔ یہ جو ملا مولوی اور علامہ اور امام بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارے امام کا درجہ مت لگا۔ ہمارا امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، مظہر ذات الہی ہے، اس کی شناخت طریقت سے ملتی ہے، اور ہمارا مذہب طریقت ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور وہ چیز کے لیے ایک چابی ہے، اور وہ یہ ہے صبح کی عبادت۔ علم بھی سیکھو۔ میں بہت دفعہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ مشنریز ہوتے ہیں، میرا حال خود کا ایسا تھا جب میں چھوٹا تھا کہ بڑے بڑے مشنریوں کے ساتھ میں نے مسافریاں کی، اور ان مشنریوں کے ساتھ بیٹھ کے علم سیکھا، خود بھی کتابیں پڑھی۔ اب میں بڑا عمر کے حساب سے بوڑھا ہو رہا ہوں، جو کچھ بھی مجھے تجربہ ملا ہے جہاں جاتا ہوں اور اسٹوڈنٹ مشنریز وغیرہ ملتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں علم سیکھو ضرور، کتابیں پڑھنا تمہارا فرض ہے۔ میں اس عمر میں بھی 6 گھنٹے 7 گھنٹے روزانہ پڑھتا رہتا ہوں، لیکن دیکھو بچوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ مشنریوں کو کہا کرتا ہوں اور ٹیچرز کو بھی کہتا ہوں، یوں تو سب کو کہتا ہوں لیکن خصوصاً طور پر جو مشنریز ہیں ان کو کہتا ہوں کتابیں اچھی ضرور پڑھو لیکن ساتھ ساتھ عبادت کرو۔ کتابوں کے پڑھنے سے علم نہیں ملتا، عبادت کرنے سے علم ملتا ہے۔ عبادت کرو، اندر سے علم آئے گا، اور عبادت بہت ضروری چیز ہے۔ حاضر امام کی شناخت عبادت کے بغیر نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ اس کے لیے نظر ہی جدی ہے۔ 1926 میں اور سے پہچان لیا، اور اس نے بھی، اس اسناشری نے بھی اپنے علم کے زور سے امام کو پہچان لیا، لیکن اسناشری نے علم اور عبادت دونوں کی۔ وہ اسناشری آپ کو پتا ہے کون ہے جو اسماعیلی ہو گیا؟ مشنری غلام علی شاہ کا باپ سید محمد شاہ۔ جب 26 کے اندر یہ دونوں تقریباً ایک ہی سمے ایک ہی وقت میں اسماعیلی مذہب میں آئے تو امام نے سید محمد شاہ کے لیے میجر مکلائی جو ہمارے ریکریشن کلب کے پریزیڈنٹ تھے ان کو حکم فرمایا کہ اس کو مشنریوں کا استاد بناؤ کہ فارسی عربی اردو سکھائے، قرآن سکھائے۔ تو مشنری غلام علی شاہ کے جو باپ تھے سید محمد شاہ، ان کو ریکریشن کلب میں نوکری دی گئی کہ وہ مشنریوں کو، خوجہ مشنریوں کو
فارسی اردو عربی وغیرہ قرآن سکھائیں. عابد انسان تھا. سید سلیم وارسی کے لیے حکم کیا، دیکھو مطلعی سلیم وارسی کو جماعت خانے مت آنے دینا. اسماعیلی مذہب میں مولا نے قبول کر لیا، لیکن فرمایا اس کو جماعت خانے مت آنے دینا. امام کے راز امام جانتا ہے. بہت سی کیا زیادہ چیزیں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے امام کی. اسماعیلی مذہب میں لے لیا، اس کو اپنا مرید بنا لیا، لیکن جماعت خانے میں آنے کا درجہ اس کو نہ دیا. اس کی وجہ امام جانتے ہیں کیوں منع کیا. اس کو تو استاد بنایا. اور صبح شام عابد انسان تھے سید محمد، واز بھی کیا کرتے تھے. میں بہت ان کے پاس بیٹھا ہوں. بڑے عارف شخص تھے. عارف کہتے ہیں خدا کو پہچاننے والے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امام جو ہے نا، وہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. محض دنیا کا علم، کتابوں کا علم سیکھ لینا کافی نہیں. 3 وقت کی دعا پڑھ لینا کافی نہیں. یہ تو الف بے پے ہے، الفابیٹ ہے. الفابیٹ پڑھ لینے سے عالم نہیں بنتے. بھائی جماعت خانے آ جاتے ہو، دعا پڑھ کے تصویر نکال کے کچھ ناندی لے آتے ہو، کچھ ناندی خرید کے چلے جاتے ہو، مجلس میں جرا کھا کے چلے جاتے ہو. آپ یہ سمجھتے ہو کہ پکے اسماعیلی بن گئے. خشخاش کا دانہ بھی نہیں ملا. اگر سچ مچ اسماعیلی مذہب کا مزہ چکھنا ہی ہے تو صبح کی عبادت کرو. اصل وہ چیز ہے، وہ چیز اصل ہے. اس کے بغیر اسماعیلی مذہب سمجھ میں نہیں آتا. ذکر جاگو، بندگی مانگو. یا مولا مشکل دور کر، یا مولا مجھے بہت پیسہ دے، یا مولا میرا بینک بیلنس بڑا کر دے، یا مولا بے اولاد ہو تو کیا اولاد دے، یا مولا مجھ کو یہ دے، مجھ کو یہ دے. چلو مانگتے رہو بچوں کی طرح. پی پی مانگ لو، بچوں کی طرح چاکلیٹ مانگ لو، بس خوش ہو گئے. بس چاکلیٹ پی پی تلک ہی پہنچے. ہیرے موتیوں کی قدر یہ بچے کیا جانے. پی پی کھانے والے بچوں کو ایک ہیرا دے دو تو وہ پھینک دے گا. ہمارے ایک کامڑیا صاحب تھے، مشہور جویری فیملی ہے ہندوستان کی. بمبئی کے درخانہ جماعت کے چالو کامڑیا تھے. حضور وزیر قاسم علی شبیل داس جویری امام کے گھر کی بڑی خدمت کی. ان کے بیٹوں نے بھی امام کے گھر کی بہت خدمت کی. اعتمادی حسین علی نے امام کے گھر کی ساری زندگی خدمت کی، گزر گئے پیرس میں. قاسم علی جویری چالو کامڑیا تھے. ایک دفعہ میرے شہر میں آئے، امرتسر میں. میں اس وقت کچھ 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور میرے باپ والد صاحب مفتی تھے، تو جتنے بھی باہر سے آدمی آتے تھے وہ ہمارے ہی گھر آتے تھے. صبح ایک دن ناشتہ کر کے تو میرے ابا کو کہا، ہمارا چاندی کا کام کاج تھا، سونے چاندی کا. ابا کو کہا کہ مجھے تھوڑی سی کچھ ہیرے موتیوں کی طرف ایسی دکانیں بتاؤ. تو میرے ابا ساتھ آئے، ہم دونوں ساتھ گئے. میں بھی ابا کے ساتھ تھا. ایک جگہ جھوٹے موتیوں کی ایک چھابڑی والا، یعنی دکان کے باہر ایک چھوٹی سی گاڑی تھی، اس کے اندر اس نے جھوٹے موتی، پیتل کے گرہنے وغیرہ زیورات رکھے. تو بیچنے والا تھا. 2-2 4-4 آنے 1 روپے کے اندر ایسے جھوٹے موتیوں کے زیورات بیچتا تھا. غریب لوگ لیتے تھے. تو تھوڑا سا ڈھیر پڑا تھا، کچھ وائر پڑی تھی، تو بیٹھے بیٹھے وہ بناتا بھی تھا. 1 آدھ موتی، 1 آدھ کوئی پتھر اٹھایا، اس کے وہ بناتا رہتا تھا اور بیچتا تھا. چلتے چلتے کامڑیا قاسم علی کھڑے ہو گئے. میرے ابا نے کہا، کامڑیا صاحب یہ سب جھوٹے ہیں. کہا ٹھہرو. دیکھو جوہری کی نظر پہنچ گئی. اس کو کہا بھائی یہ سارا مال مجھے چاہیے. ایک جگہ ایک آدمی کو دکان کھلوانی ہے. صرف وہ جو ننگ پڑے تھے ان کی طرف ہی نہیں، سارا مال، وائر وغیرہ سب کچھ دے دو. کیا لوگ غریب آدمی ہوں، یہی میری ساری موڑی ہے، تم بولو
منہ سے بولو، سوچ کے 200 روپے مانگے. اس نے فوراً 200 روپے نکال کے اس کو دے دیے. ساری چیزیں لپیٹ کے گٹھڑی سی بنائی مجھ کو دے دی. میں گٹھڑی لے کے بابا کو بولتے پہلے چلو گھر چلو. ہم لوگ گھر آ گئے، بیٹھے آرام سے زمین پہ بیٹھے اور سارا نکالا. ایسا ہاتھ سے وہ جو موتی تھے جواہرات جھوٹے ننگ تھے، ہاتھ سے اس کو پھراتے ایک ننگ اٹھا کے واپس دیکھا. کھیسے میں سے نکال کے انہوں نے آئی گلاس اس کو دیکھا، کاغذ مانگا کے لپیٹ کے کھیسے میں رکھا اور سارا مجھ کو کہا یہ تو لے جا کھیلنا. اس وقت میں نہیں سمجھا اس بات کو، لیکن بڑا ہوا اور ابا نے جب مجھے بات سنائی، وہ ایک ہیرا اس زمانے کے حساب سے 8-9 ہزار روپے کا تھا. میں بات کرتا ہوں آج سے قریباً 52-53 برس کی. میری عمر 9 برس کی، آج میں 66 برس کا ہوں. اس زمانے میں وہ 8-10 ہزار روپے کا 200 روپے لے کے چلا گیا. اس کی نظر نے پہچان لیا کہ یہ ہیرا ہے، مگر وہ جو گدھا بیٹھا ہوا تھا اس کو پتا نہ لگا. ہیرے کی نظر ہونی چاہیے. اس ہیرے کی طرف دیکھنے والے سب ایسا دیکھتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا ہے، ایک انسان ہے. ارے عبادت کرو گے تو جوہری کی نظر آئے گی، تب پتہ لگے گا کہ یہ انسان نہیں، یہ خود ذات الہی نور ہے. امام کو جب تلک خود خدا کی ذات نہیں مانو گے تب تلک اسماعیلی مذہب کو کبھی نہیں سمجھو گے. اور اس کو ماننے کے لیے مشنریوں کے کہنے سے نہیں، اندر میں دیکھ کے لو. آئی گلاس نکالو، میگنیفائنگ گلاس نکال کے اگر جوہری کی نظر ہے تو اس کے ارد گرد اس کی کٹ، اس کے جتنے بھی اونچے نیچے اینگلز ہیں سب دیکھ کے پتہ لگے گا کہ اس کے بغیر اور کوئی نہیں. اے تجھ بنا کوئی اور نادیس سامی امن چتا مارو آدھا رجی تجھ بنا کوئی اور نادیس سامی امن چتا مارو آدھا رجی تجھ بنا کوئی اور نادیس سامی امن چتا مارو سامی تجھ بنا میں سامی تمہیں تھا جو رکھوار جی. مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں رسول اکرم نے اسلام مذہب ظاہر کیا، کہا کہ ایک خدا ہے، وہی سب کچھ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی سب غلط. اسی کی عبادت کرو، اسی کی مدد مانگو، اسی کا آسرا چاہو، اسی کی رکھوالی چاہو، اسی کی رحمت کے لیے دعا کرو. خود پہ جب مصیبت پڑی تو اللہ یاد نہ آیا. مسلمانوں کو کہا کہ مصیبت میں اللہ کی مدد مانگو، اللہ کو یاد کرو. خود پہ جب مصیبت پڑی تو اللہ کو تو نہ پکارا، علی کو پکارا. تو کیا رسول اللہ کے دو منہ تھے؟ ایک مسلمانوں کے لیے جدا تھا اور خود کے لیے جدا تھا؟ کیا نبی صاحب نے کچھ جھوٹ بولا تھا؟ استغفر اللہ. لیکن نبی جانتے تھے، مسلمان اس بات کے لیے تیار نہ تھے.
چھوٹے بچے کی طرح نادان تھے. ابھی بھی ہم چھوٹے بچوں کی طرح ہی نادان ہیں. ہم صرف پی پی اور چاکلیٹ ہی کھانے والے اسماعیلی ہیں. ہیرے موتی رکھنے والے جاننے والے اسماعیلی کوئی ہیں ہمارے اندر, کوئی. ہمیں اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں. جب بھی مصیبت پڑی تو اس وقت علی کو پکارا. تو علی میں کچھ تھا تو صحیح نا. ایک حدیث میں ڈھونڈتا تھا بہت برسوں سے. بڑی کتابیں دیکھیں, مجھے وہ حدیث سنی تھی لیکن ملی نہیں. آخر پہ تسبیح اٹھائی, 3 مہینے تک تسبیح نکالتا رہا. میں بولا یا مولا یہ حدیث سنی ہے, مجھے یہ حدیث کہیں ملی نہیں, تو کوئی رستہ کر دے, مجھے کچھ لکھنا تھا. 90 دن کی تسبیحوں کے بعد ایک دن میں اپنی روم کی اپنی لائبریری میں سے کچھ کتابیں ڈھونڈتے ایک کتاب پہ انگلی پہنچ گئی. یوں ہی ذرا کھولی, جیسے ہی میں نے کھولی وہ حدیث میرے سامنے. میں جمپ کرنے لگا, ناچنے لگا, اتنا خوش ہوا. وہ حدیث میں آپ کو سناؤں. نبی فرماتے ہیں, مگر یہ فرمانا کہاں ہوا, چند سلیکٹڈ اصحاب کے اندر. رسول اللہ بھی اصحابوں کی محفل دیکھ کے بات کرتے تھے. چند اصحاب جو جواہرات کو جاننے والے تھے, جوہری تھے نا, ان کے اندر ہی یہ موتی نکال کے رکھا. ابو ذر غفاری جیسے, سلیمان فارسی جیسے, عمار بن یاسر جیسے, مقداد جیسے, ساسا بن سہان جیسے, ایسے جو اصحاب تھے وہ جوہری تھے. ان جوہریوں کے سامنے موتی نکالا. حضور نے فرمایا میں نے علی کے درجے کو سمجھ لیا ہے, پھر میں نے تم کو بتایا ہے. بڑی ریئر حدیث ہے. میں نے علی کے درجے کو سمجھ لیا ہے, پھر میں نے تم کو بتایا ہے کہ علی کون ہے. معمولی چیز نہیں, معمولی چیز نہیں, اس میں سب کچھ آ گیا کہ میں نے علی کے درجے کو سمجھ لیا ہے. شیعوں کی کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے, رسول اللہ معراج پہ گئے, سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو جبریل کہتے ہیں یا نبی اس کے آگے میں نہیں جا سکتا, آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. رسول اللہ اکیلے آگے گئے اور آگے جا کے جب ایک حجرے میں پہنچے تو یہ ان لوگوں کی کلام کی بات کرتا ہوں, تو دیکھا کہ حضرت علی وہاں مراقبے میں بیٹھے ہیں آنکھیں بند کر کے. تو اس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ معراج پہ نبی سے پہلے علی بیٹھے تھے. شیعہ مذہب کی کتابوں کی یہ حدیث ہے. ہم تو جو علی کو مانتے ہیں مانتے ہی ہیں, ہمیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. ایک چیز ضرور کرنا کہ کبھی آپ کے پاس کوئی بہت قیمتی موتی ہے تو رستے میں جو آپ کو کوئی بھکاری مل جائے, آپ اس کو یہ بتاتے رہو گے کہ بھی میرے پاس موتی ہے. ان سنیوں کو کہتے رہو گے کہ ہم علی کو اللہ کہتے ہیں, ان سنیوں کو کہتے رہو گے کہ ہم اپنے حاضر امام کو خدا جیسی محبت کرتے ہیں. یہ بے وقوفی مت کرنا, یہ بے وقوفی مت کرنا. ان کو تو چاکلیٹ دیتے رہو, چھوٹے بچے کی طرح منہ میں چاکلیٹ چباتا رہے, ادھر سے بھی رال نکلتی رہے, ادھر سے بھی رس نکلتا رہے, ہاتھ بھی خراب ہوتے ہوں یا منہ بھی خراب ہوتا ہوئے, کپڑے بھی بگڑتے, ان کو چاکلیٹ دیتے رہو. موتی تو ان کو دکھاؤ کہ جو موتی سمجھنے والے ہیں. ہمارا مذہب وہ مذہب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات کہوں, قرآن شریف کی طرح ہم کو حکم کیا گیا ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ میری اور 3 کتابوں کا بھی اتنا ہی درجہ کرو, اور وہ ہے انجیل. اگرچہ یہ جو بائبل رستے بازاروں میں ملتی ہے اس میں بہت سی تحریف ہوئی ہے, مگر پھر بھی ہم کو حکم کیا اللہ نے. تورات, زبور اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں اور ہم قرآن کی طرح ان کی عزت کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
اپنے اصحابوں کو کہ سور کے سامنے موتی مت ڈالو، سور کے سامنے موتی مت ڈالو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس جو موتی ہے وہ سوروں کو مت دکھاؤ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کو جاننے کے لیے، نظر پیدا کرنے کے لیے عبادت کرو، بہت عبادت کرو۔ بیت الخیال کی عبادت 1 گھنٹے کی ہمارے اوپر مولا نے فرض رکھی ہے، مگر اس کے علاوہ دینداروں سارا دن علی علی کرتے رہو۔ اور کوئی نام آپ کو پسند آتا ہے وہ کرتے رہو، یا اللہ، یا وہاب، یا باسط، یا قدوس، یا مقتدر، یا حاکم، یا قیوم، کچھ بھی نام، یا سمیع، اللہ کے بہت سے نام ہیں۔ ایک نام پسند کر کے اس کا نام یاد کرتے رہو، ورد کرتے رہو۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر آہستہ 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 وہ چیز رچتی جائے گی۔ 2-3 برس کے بعد آپ کی حالت میں بڑا فرق پیدا ہو جائے گا۔ بولا آنکھ بند کرو گے تو آپ کے سامنے دنیا کھل جائے گی، آنکھ کھولو گے تو یہ دنیا آئے گی، آنکھ بند کرو گے تو کچھ اور دیکھو گے۔ اس وقت اگر چاہو گے کہ مجھے مولا نظر آ جائے تو مولا نظر آئے گا، اور وہ اپنی اصل حالت میں، اپنی نورانی حالت میں آپ کو ملے گا۔ بہت ذکر کرو اور بندگی کی دعا مانگو، مولا مجھے توفیق دے، میں تیرا سچا بندہ بن سکوں، غلام تیرا بن سکوں۔ بندگی کا مطلب خدمت ہے، ذکر بھی کرو، بندگی بھی کرو، خدمت بھی کرو، اور کرو ذکر الہی، سارا دن ذکر کرتے رہو۔ کھری دسوند دو، اپنی کمائی میں سے کھری دسوند نکالو اور گت کا میلہ پاؤ۔ گت کا میلہ اس لیے پاؤ، مومنوں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جہاں گت ہوتی ہے، چاہے وہ جنگل میں ہو، مکھی صاحب بولے نا کہ وہ سامنے والے میدان کے اندر کل ہم دعا پڑھائیں گے اور جماعت خانے کا کام کاج ہوگا، تو یہ جماعت خانے میں کچھ نہیں ہوگا، ادھر ہوگا سب کچھ۔ یہ تو پتھر کے بنے ہوئے جماعت خانے ہیں، مگر گت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جہاں جماعت بیٹھے اور اپنی مذہبی کام کاج کرے، اس جگہ کا نام ہے گت۔ سنسکرت لفظ کے اندر گت کا مطلب ہے شرنے جوانی جگیا، خدا تعالی کے پاؤں میں پڑ جائیں وہ جگہ، وہ گت ہے، وہ جماعت خانہ ہے۔ تو گت کا میلہ مانگو، گت جہاں بیٹھی ہو، جماعت جہاں ہو، وہاں جا کے بیٹھو۔ رسول اللہ فرمایا ان اللہ، تحقیق خدا جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، ان اللہ مع جماعت، اللہ جماعت کے ساتھ ہے۔ تو جہاں جماعت ہوتی ہے وہاں اللہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ذکر کرو، ذکر کی دعا مانگو، بندگی کرو، خدمت کرو، چوکھی دسوند دو، گت کا میلہ پاؤ۔ روز جماعت خانے آ کے گت کے اندر بیٹھو، آپ کو گت میں آنے سے بہت مفید فائدے ہوں گے۔ اسماعیلی مذہب کی ان حقیقتوں کو، روحانیت کو، باطنی طریقے کو جو لوگ سمجھ لیتے ہیں اور جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر دین و دنیا کی بادشاہیاں ہوتی ہیں۔ ایک بادشاہی نہیں، بادشاہیاں ہوتی ہیں۔ وہ اس دنیا کے اندر خدا تعالیٰ کے عاشق ہیں، وہ سچے مومن ہیں، وہ سچے اسماعیلی ہیں۔ مولا کے حضور میں ہمیشہ یہ دعائیں مانگیں، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے وے، فرمان بردار مومن بنائے، مولا دستن سکریت میں پورا رکھے، بلا آفتیں دور کرے، بدوں سے، بے علموں سے، جاہلوں سے، شیطان سے بچا کے رکھے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آپ کی دعا کے اندر اثر پیدا کرے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، سحر باطن دیدار نصیب کرے۔